کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گی تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہے رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ ارے اداس نہیں ہوتی، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی جاتی ہے جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے، تو غموں لوگوں کی تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی، دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں بھی ہے، تبھی تو دل ضد کر رہا ہے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا ہے تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہی ہو وہ پہلے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے تو اداس کیوں ہوتی ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود کہیں گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گی۔ سکون چاہتے ہو؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہے لیکن قبولیت نہیں ہو رہی۔ کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے سبب ہے؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہی ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہے جو دعا کرنے سے ملتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو، ان قریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں، وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گی تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدوں میں گرو گی تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔
اللہ سے بات کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہارا اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کا ایک کن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے تقدیریں بدلی جا سکتی ہے، پھر بھی تم یقین نہیں کرتی۔ کیا پتہ کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ مت سوچو کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے لیا تو کیا کرو گی۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معاوضہ ہے۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے، بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ دل صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دعائیں تمہاری اور تمہارے رب کے بیچ گفتگو نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کہانیاں مکمل کرتا ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ قسمت کا لکھا بھی بدلتا ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں کوئی اوپر آسمان پر ہے جو سب فیصلے کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے بن مانگے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گی۔ کبھی سوچا ہے جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں، اللہ نے تمہیں دے دیا تو کیا کرو گی۔ کبھی سوچا ہے جس کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کرو گی۔ کبھی سوچا ہے جو تم ہمیشہ سوچتی ہو کہ زندگی اس سے بری تو ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو گئی تو کیا کرو گی۔ کبھی سوچا ہے جو تم کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتی، بس مانگتے ہی رہتی ہو، جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گی۔ کبھی سوچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسرے سے بہتر، وہ جن کے راج ہے دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گی۔ کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو تمہیں اس نے آزمانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گی۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا ہے۔ وہ بدلے گا تقدیریں، ہر آزمائش ختم ہوگی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اگر معاوضے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں۔ دلوں میں رہنے والا دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کہاں جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے، ہو سکتا ہے تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ تہجد کے وقت بے بسی سے آسمان کی طرف اٹھے ہاتھ نصیب بدل دیتی ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ تو سوچو جس نے ماں کو بنایا وہ خود کیسا ہوگا۔ اگر اللہ تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہترین نہ لکھ سکتی جتنا اس نے لکھا ہے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیری پر، بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے۔ ہم نے گر کر دیکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔